شادی کے فوراً بعد ہی میرا شوہر مجھے چھوڑ کر پردیس چلا گیا۔ میں بہت اداس رہتی تھی، مگر میری ساس بہت اچھی تھی اور روز مجھے زبردستی دودھ کا گلاس پلاتی، جس کو پیتے ہی مجھے نیند آ جاتی۔ مگر جب صبح میری آنکھ کھلتی تو میرے پاؤں پر کالک لگی ہوتی۔ اب مجھے اپنی ساس پر شک رہنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے سونے کا ناٹک کیا، ابھی ہی کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک دروازہ کھلا تو میرا نام عالیہ ہے، میری عمر 17 سال تھی اور میں اپنے کالج میں پڑھنے والے ایک لڑکے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ لڑکا سب سے کٹا کٹا رہتا تھا، کسی سے اس کی دوستی نہیں تھی۔ وہ کالج میں نیا تھا، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن مجھ کو وہ دور دور سے دیکھا کرتا تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ مجھے بھی پسند کرتا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور بہت ہی لاڈلی تھی، لیکن مجھ میں زمانے سی چالاکی نہیں تھی۔ میں بہت معصوم تھی کہ میں نے زمانے میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی، یہی وجہ ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے ہمیشہ چھپا کر رکھا اور وہ کبھی کبھی کسی ایرے غیرے سے میرا رشتہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کسی ایسے گھر میں جاؤں جہاں میری بہت زیادہ قدر کرے اور میری خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتی۔ میری نیلی آنکھیں میری آنکھیں بہت خوبصورت تھی، کوئی بھی میری آنکھوں کو ایک دفعہ دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حسن بھی تو میری آنکھوں میں ہی کھویا جایا کرتا تھا اور اس کا یوں دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ہماری بات چیت شروع ہوئی اور ہم نے ایک دوسرے سے قائم ہونے والے رشتے کو دوستی کا نام دیا، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا اور کب ہماری دوستی محبت میں بدل گئی ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ حسن نے کہا کہ وہ جلد سے جلد مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھی اچھے خاندان سے تھا اور اس کی نوکری بھی لگنے والی تھی۔ میرے ماں باپ کے مقابلے میں وہ کچھ کم حیثیت تھا اور میرے ماں باپ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ان سے چھوٹے لوگوں میں ہو، پر میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا کہ مجھے اگر شادی کرنی ہے تو حسن سے ہی کرنی ہے۔ انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ میرے پاپا نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں نے ضد کی اور ضد میں آ کر ان سے بدتمیزی بھی کر ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 دن کی دوستی کے بدلے کسی کو ہمسفر نہیں بنایا جا سکتا ہے، پر میں نہ مانی۔ 2 دن جب میں نے کھانا نہیں کھایا تو میرے ماں باپ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، کھانا کھا لو نہیں تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میں نے ان کی محبت کا فائدہ اٹھا لیا، ان سے اپنی بات منوا لی۔ اور حسن کے گھر رشتہ ہونے میں کچھ اچھی باتیں بھی تھیں، وہ یہ کہ گھر ان کا اپنا تھا اور گھر میں حسن اور اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ میں بھی پرسکون ماحول کی عادی تھی، ہم بھی گھر میں 3 ہی لوگ تھے۔ اس طرح میرے سسرال میں بھی زیادہ رش نہ تھا اور اس بات سے میرے ماں باپ بھی کچھ مطمئن ہوئے تھے۔ حسن کی ماں کو جب میں نے پہلی بار دیکھا تو میں تو حیران ہی رہ گئی کہ وہ اس کی ماں کم اور اس کی بہن زیادہ لگتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی جوان اور حسین تھی۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم قبائلی لوگ ہیں اور میری شادی 14 سال کی عمر میں ہی کر دی گئی تھی۔ جب میں 15 سال کی ہوئی تو حسن اس دنیا میں آ گیا۔ گویا میں اپنے بیٹے سے صرف 15 سال ہی بڑی ہوں اور اس کے والد صاحب جلدی دنیا سے چلے گئے، جبکہ وہ مجھ سے کافی بڑے تھے۔ میں اس بات پر بھی خوش ہوئی کہ میری ساس کوئی روایتی ساس نہیں ہے، بلکہ اس کی اور میری عمر میں تو زیادہ فرق ہی نہیں ہے، تو میری اس سے کافی بات چیت ہو جائے گی۔ میری شادی حسن کے ساتھ بہت دھوم دھام سے ہوئی، لیکن جس دن میری شادی تھی اس دن میں نے ایک بات نوٹ کی۔ میری شادی والے دن میری ساس بہت اداس نظر آ رہی تھی، ایسے اداس تھی جیسے ان کے بیٹے کی نہیں بلکہ بیٹی کی شادی ہو رہی ہو۔ پھر میں نے میری ساس اور میرے شوہر کو ایک کونے میں کھڑا دیکھا، جہاں ان کی شکلوں سے ہی دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی بات پر
जकड़ रहे थे। मैं समझ गई थी कि शायद कोई अंदरूनी बात हो। शादियों में ऐसी बातें हो ही जाती है। शायद इनको हमारी कोई रस्म पसंद ना आई हो, या हमारे खानदान से किसी ने कोई बात कह दी हो। मैंने अपनी सास को दूर से रोते हुए भी देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि जाने वो क्यों रो रही है। खैर, मैंने सोचा कि मैं बाद में इनसे आराम से ये बात पूछ लूँगी। शादी की रात में अपने कमरे में बेटी हसन का इंतजार कर रही थी। क्या क्या ख्वाब और सपने सजाए बैठी थी कि आज खूब सारी बातें करूँगी और उससे बताऊँगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए क्या सोचा है। मैं तो अपने साथ हनीमून के टिकट भी लाई थी और बेहद खुश थी। पर जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मैं ज़रा सलीके से बैठी, पर जब कोई अंदर दाखिल हुआ तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो हसन नहीं बल्कि मेरी सास साहिबा थी। मेरा दिल ही बैठ गया कि खैर की खबर हो इस टाइम, वरना मेरी सास का मेरे कमरे में क्या काम। इन्होंने कहा कि तुम कपड़े बदल कर सो जाओ, हसन आज कमरे में नहीं आएगा। इसके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वो बाहर चला गया है। इसका वो बहुत ही करीबी दोस्त है, इसीलिए रात अस्पताल में ही रहेगा। तुम आराम से सो जाओ और सुबह का नाश्ता हसन तुम्हारे साथ ही करेगा, इसलिए परेशान नहीं हो। मुझे एक पल को थोड़ी मायूसी हुई, पर खैर किसी की जान का सवाल था और वैसे भी अब तो मेरा और हसन का जिंदगी भर का साथ था, इसीलिए मैं कपड़े बदल कर सुकून से सो गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर हसन मौजूद था। हमने साथ नाश्ता किया और पूरा दिन हमने एक साथ गुजारा। पर जैसे ही शाम हुई और मैं अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि हसन सामान पैक कर रहा था। मैं हैरान होकर इससे पूछा कि कहाँ की तैयारी है, क्योंकि हनीमून का तो अभी मैंने उसे बताया ही नहीं था और मुझे लगा कि शायद वो मुझे कोई सरप्राइज़ देना चाहता है। तो मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो गई। और जब मुझे हसन ने ये बताया कि वो कहाँ जा रहा है तो मेरी तो जैसे रूह ही फना हो गई। इसने कहा कि वो बाहर के मुल्क जा रहा है अपनी नौकरी के लिए। मैंने इसे कहा कि कल परसों शादी हुई है और आज आप जा रहे हैं, एक दो हफ्ते तो गुजार ले। हसन बहुत मजबूर लग रहा था। इसने कहा कि मुझे बहुत मुश्किल से ये नौकरी मिली है, अगर आज मैं नहीं गया तो ये नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी। फिर मैंने तुम्हारे बाप से वादा किया है कि तुमको जिंदगी भर खुश रखूंगा। इन खुशियों को खरीदने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं तो इस बात पर दुखी थी कि क्या वो एक हफ्ता भी नहीं रुक सकता। हसन ने कहा कि अगर मैं रुक सकता तो क्यों जाता, बस तुम अपना ख्याल रखो, मैं 6 महीने बाद वापस आ जाऊंगा। मैंने अम्मी से कह दिया है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी और 6 महीने तो यूं गुजर जाएंगे। हसन 2 घंटे में ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। मैंने उसे दुखी दिल के साथ रुखसत किया। मैं बहुत परेशान थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो चला जाए। भला किसी का दूल्हा शादी के तीसरे दिन भी जाता है। अभी तो हमने साथ बैठकर बातें भी नहीं की थी और मेरा हनीमून का प्लान तो बीच में ही रह गया। पर मेरी सास बहुत अच्छी थी और मुझे पूरा दिन कोई काम नहीं कहती थी, जबकि इस घर में कोई नौकर नहीं था। और जब रात हुई तो मेरे लिए एक दूध का गिलास लेकर आती। जब तक मैं वो दूध का गिलास पी नहीं लेती वो मेरे सामने ही खड़ी रहती थी। मैं तो हैरान थी कि आजकल के दौर में भी कोई ऐसी सास होती है जो बहू का बेटी की तरह ख्याल रखे। वो भी यही कहती थी कि मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन इनके अबू जल्दी इस दुनिया से चले गए और मैंने हसन की वजह से दूसरी शादी नहीं की। और अब तुम मुझे मिल गई हो, तुम ही मेरी बेटी हो, इसलिए मैं रोज़ तुम्हें एक गिलास दूध का पिलाया करूँगी ताकि तुम्हारी सेहत अच्छी रहे। देखो तो तुम कितनी कमज़ोर हो। ये ना हो कि हसन वापस आए और कहे कि मेरी बीवी का ख्याल नहीं रखा। सब ठीक ठाक जा रहा था, मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन मैंने कुछ बहुत अजीब देखा। मैंने देखा कि मेरे कदमों तले कोई काली सी चीज़ लगी थी, कोई ऐसी चीज़ जैसे लोग हो। मैं हैरान हुई कि मेरे पैरों पर ये क्या लगा है, जबकि मेरी आदत थी कि मैं नमाज पढ़ कर ही सोया करती थी, तो वज़ू करते हुए पाँव भी अच्छे से धोती थी
اور وہ کالی چیز کوئی ہلکی پھلکی نہیں بلکہ میرے دونوں پیروں کے تلوں پر لگی ہوئی تھی۔ پہلے تو میں نے اسے اگنور کر دیا اور اس کی طرف سے زیادہ خیال نہ کیا کہ شاید کچھ لگ گیا ہوگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ رات جب میں سوتی تو مجھے خیال ہی نہ ہوتا تھا کہ میں کب سوئی اور کب جاگی، اور روز ہی میرے پیروں کے نیچے وہ کالی سی چیز لگی ہوتی تھی، گویا جیسے کسی چیز کی کالک ہوا ہو۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ یہ بات میں اپنی ساس کو بتانے کے لیے نیچے آئی تو میرے کانوں نے کچھ عجیب سنا۔ میری ساس کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم فکر نہیں کرو، سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا ہے، جیسا ہم نے سوچا تھا سب ویسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ لڑکی تو اولیاء میاں کی گائے ہے، اسے تو کچھ خبر ہی نہیں۔ میری جان، میں تمہاری بغیر نہیں رہ سکتی، جلدی جلدی واپس آ جاؤ، تمہارے بغیر ایک ایک دن میرے لیے ایک ایک سال کی طرح گزر رہا ہے۔ یہ سن کر تو میں حیران و پریشان ہی رہ گئی تھی۔ آخر میری ساس کس سے بات کر رہی تھی، جبکہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں نے میرے شوہر کے جانے کے بعد کبھی کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں، تو پھر یہ کس سے محبت جتا رہی تھی جبکہ جوان بیٹے کی ماں تھی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہمارے گھر میں ان کی طرف سے کوئی مہمان نہیں آیا تھا اور نہ ہی کسی نے میری دعوت کی تھی، جبکہ شادیوں کے بعد دلہن کی دعوت کرنا ایک عام سی بات ہوتی ہے۔ شادی میں بھی ان کی فیملی سے گنے چنے 2-3 لوگ ہی تھے۔ میری ساس جس سے بھی بات کر رہی تھی اس سے میرا ذکر ایسا کیوں کیا کہ میں ایک بیوقوف لڑکی ہوں۔ اب میرے دماغ میں کچھ ہلچل مچ رہی تھی۔ آخر میں اتنی بیوقوف نہیں تھی، مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری ساس روز میرے لیے دودھ کا گلاس لاتی اور دودھ پینے کے بعد گویا مجھے ہوش ہی نہ رہتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ ایک دن انہوں نے میرے لیے دودھ کا گلاس رکھا اور کہنے لگی کہ اسے پی لو، پر میں نے کہا کہ ابھی میرا موڈ نہیں ہے، آپ رکھ دیں، میں تھوڑی دیر بعد پی لوں گی۔ لیکن وہ تو گویا میرے سر پر ناچنے لگی کہ نہیں، ابھی پی لو۔ میں نے کہا کہ میں ابھی پی لیتی ہوں۔ 5-10 منٹ تک اتنے میں فون کی آواز آئی اور میری ساس باہر گئی۔ میں نے وہ دودھ اٹھا کر سینک میں باہر پھینک دیا اور خالی گلاس رکھ دیا۔ جب میری ساس واپس آئی تو میں نے اپنے ہونٹوں پر ایسے ہاتھ پھر رہی تھی جیسے ابھی میں نے دودھ پیا ہو۔ میری ساس نے سکھ کا سانس لیا اور مجھے شب بخیر بول کر چلی گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میں سو رہی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے کمرے میں آیا ہے۔ میں نے آنکھیں نہیں کھولی اور سونے کی ایکٹنگ کرتی رہی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن آج مجھے پتہ کرنا تھا کہ میرے سونے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ میری ساس تھی اور اس کے ساتھ 2 لوگ بھی تھے۔ انہوں نے مجھے کسی لاش کی طرح اٹھایا اور مجھے کہیں لے جانے لگے۔ میری آنکھیں بند تھیں، پر میں نے محسوس کیا کہ وہ راستہ 2 منٹ کا ہی تھا، شاید میں گھر کے اندر ہی تھی۔ پھر مجھے ان کی آوازیں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی، شاید وہ کوئی خالی کمرہ تھا۔ پھر مجھے ایک شخص کی آواز آئی جو کوئی منتر پڑھ رہا تھا اور مجھے کسی چیز پر لٹا دیا گیا۔ میرے پیروں پر کچھ لگایا گیا جو کہ شاید وہی چیز تھی جو روز صبح میرے پیروں پر لگی رہ جاتی تھی اور وہاں پر منتر پڑھے جا رہے تھے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، کس طرح اپنا سانس روکے لیتی رہی۔ یہ عمل 25 منٹ تک ہوتا رہا اور پھر جیسے مجھے اٹھایا تو ویسے ہی واپس جا کر لٹا دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، میرے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے تھے۔ میں نے حسن کا نمبر ملانے کی کوشش کی، پر ایک خیال بجلی کی طرح میرے دماغ میں آیا، کیا پتہ حسن بھی اس سب کا حصہ ہو، ورنہ کوئی اپنی بیوی کو شادی کے تیسرے ہی دن چھوڑ کر جاتا ہے۔ میں نے صبح میری ساس سے کہا کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں تو میری ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے، رات سے پہلے پہلے آ جانا، مجھے تم سے کام ہے۔ اس سے مجھ سے کیا کام تھا یہ تو میں سمجھ گئی تھی۔ اپنے گھر آ گئی اور یہ ساری بات اپنی ماں باپ کو بھی بتا ڈالی۔ وہ بھی حیران و پریشان رہ گئے۔ میں بہت بری طرح رو رہی تھی۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ میں بھی ان کا ابھی پتہ کرواتا ہوں۔ پتہ تو پہلے کروانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت
تم نے ہمیں نہ کچھ سوچنے دیا اور نہ کچھ پتہ کروانے دیا، بس کہا کہ شادی کرنی ہے۔ پر فکر نہیں کرو، میں پتہ کرواتا ہوں۔ میرے والد صاحب کے بہت سے لوگ جانے والے تھے، انہوں نے پتہ کروایا اور 1 گھنٹے بعد جو بات ہمیں پتہ چلی وہ سن کر ہم پریشان رہ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ حسن کے ماں باپ کو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں ایک کار حادثے میں مرے تھے، اسی لیے ایک ہی دن میں ان کی جان نکل گئی تھی۔ جو عورت حسن کے ساتھ رہتی ہے وہ اس کی ماں نہیں بلکہ اس کی بیوی ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، تبھی وہ اتنی حسین اور جوان تھی اور اس نے ایک رات بھی مجھے حسن کے پاس نہیں چھوڑا۔ حسن کی لوکیشن پتہ کروا دی تو وہ بھی باہر کے ملک میں نہیں بلکہ کراچی میں ہی کہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے والد صاحب کو بہت غصہ آ گیا۔ وہ کچھ بندوں کو لے کر حسن کی لوکیشن پر پہنچے اور اسے دیر لیا۔ اس نے 2-4 منٹ مزاحمت کے بعد ہی بتا دیا کہ اصل بات کیا تھی۔ وہ میری ماں نہیں، میری بیوی ہے۔ یہی سچ ہے، ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، ہمارے گھر اولاد نہیں ہوئی۔ میری بیوی نے ایک عامل بابا سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ اگر تم ایک کمسن لڑکی کی قربانی دو جس کی آنکھیں بھی نیلی ہو تو تمہارے گھر ایک ساتھ 4 بیٹے پیدا ہوں گے۔ میری بیوی بہت سیدھی ہے اور وہ گھر بھی میری بیوی کا ہے، نوکری بھی مجھے میری بیوی کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ مجھ سے ہر اپنی بات منوا لیتی ہے۔ یہ سب اسی کا پلان تھا۔ اسی نے عالیہ کو مارکیٹ میں دیکھا تھا اور پھر اس کے بارے میں ساری معلومات جمع کی تھی۔ عمل کے مطابق 20 دن تک اس نے عالیہ پر کوئی منتر وغیرہ پڑھنے ہیں، اس کو دودھ کے گلاس میں نیند کی دوا ملا کر دیتی تھی اور 20 دن کے بعد وہ عالیہ کی جان لے لے گی۔ میرے والد صاحب نے حسن کو پولیس کے حوالے کر دیا اور میری اس سے طلاق بھی کروا ڈالی اور پولیس کے ہاتھوں وہ وہی ہے۔ حسن کی بیوی شبانہ بیگم کو بھی پکڑوا دیا، ان پر 420 اور دھوکہ دہی کا کیس کروایا اور میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ اگر وقت رہنے میں ان سب چیزوں کو پہچان نہ پاتی تو میری جان چلی جانی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ہوئے اس حادثے سے یہی سیکھا ہے کہ کسی کی بھی محبت پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرتے۔ جو محبت ہم سے ہمارے ماں باپ کرتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جو فیصلہ کرتے ہیں وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔